لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اینڈ میں وہاں پہ پوائزن گرل آ جاتی ہے، یعنی ڈاکٹر انٹرفیری آ جاتی ہے، اور اس کو آتے سارے سب لوگ ڈر جاتے ہیں، اور اس کی ساری آرمی، یہاں کے سارے ایلڈرز اسے کے سامنے جھک کر اسے گریٹ کرتے ہیں، اور اس کا خوف سب کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا صاف صاف. اور وہاں پہ آئی سیمپر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے مطابق اس کو بھی اپنی چوٹیں ہیل کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو واپس آ گئی ہیں یہاں پہ جنگ کرنے کے لیے. اور اس کے منہ ویلی کے ایلڈرز اسے دیکھ کے اسے ڈر کے مارے سے گریٹ کرتے ہیں. منہ ویلی کے ایلڈرز اسے یہاں کی سچویشن کے بارے میں بتاتے ہیں. اسے بتاتے ہیں کہ ایک 2 ہینگ لڑکے نے کہ ہمارے ایک ایلڈر کو زخمی کر دیا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ. جس کے بعد پوائزن گرل کہتی ہے تم دونوں نے مجھے کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے. جس کے بعد جیسس سیٹ کا ایلڈر ساری غلطی ان تینوں ایلڈروں پہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان 3 ایلڈروں کی وجہ سے ہم ہار گئے. تینوں ایلڈر اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ ایک 2 ہینگ کے لڑکے سے ہار گئے. اور پھر تینوں لڑنے لگتے ہیں، لیکن تبھی پوائزن سیٹ ماسٹر ان کو وہیں روک دیتی ہے اور کہتی ہے اب تم دونوں جا کے نیچے آرمی کو کمانڈ کرو، اور جو میں آرڈر دوں گی اب اسی کے مطابق یہاں پہ سب لوگ چلیں گے، یعنی میرے حکم پہ بھی سب چلیں گے. جس کے بعد وہ وہاں پہ زیان کو دیکھتی ہے، اسے دیکھ کے بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسے دیکھ کے شاک تو ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ یان الائنس کا لیڈر ہے اور ہولوک سول اسے ہی ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے وہ اب خود تو اسے لڑ نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ یان بوٹان کو اسے سنبھالنے کو کہتی ہے. جس کے بعد وہ تو کافی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اسے مار کے میں اپنا نام بناؤں گا. جس کے بعد زیان کوئین میڈوسا سے کہتا ہے کیا تم سے سنبھال لو گی. میڈوسا کہتی ہے کہ اس کا پوائزن کافی زیادہ مسٹیریس اور کافی زیادہ چینج ہے، یعنی اس کے رہنا کافی زیادہ مشکل ہے اس کی پوائزن کی وجہ سے، اور کافی زیادہ پاورفل ہے. میں صرف تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھ سکتی ہوں، اگر ہمیں اسے ہرانا ہے تو ہم لوگوں کو اس کے ساتھ مل کے فائٹ کرنی ہوگی. جس کے بعد ہم جیتنے کے ہمارے پاس صرف 2% چانسز ہیں. اس کی باتوں کو کافی اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے. جس کے بعد تو اسے پوائزن گرل کو سنبھالنے کو کہتا ہے، اور خود یان بوتان سے فائٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. کہتا ہے جیسے میں اسے ہرا دوں گا تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. یان بوتان تو کافی ایکسائٹڈ تھا، لیکن پوائزن گرل سے کہتی ہے خبردار اگر تم نے اسے جان سے مارا تو اس سے مجھے وہ زندہ چاہیے. جسے سن کے اسے کافی زیادہ شاک لگ جاتا ہے، بھائی یہ کیا بول رہی ہے. اب پوائزن گرل کوئین میڈوسا کو آفر دیتی ہے کہ میں اسنیک لینڈ کو رہنے کے لیے زمین، گھر، بنگلہ، بینک سب دوں گی، لیکن تم میرے سامنے سرنڈر کر دو. جس کے بعد اپنے ایروگنٹ اسٹائل میں کہتی ہے بھول جا بھوسنی کی. پوائزن گرل کافی غصے میں کہتی ہے تم نے مجھے موقع دے دیا اپنے اسنیک لینڈ کو برباد کرنے کا، اب میں اسے جڑ سے اکھاڑ دوں گی، مجھے بلیم مت کرنا اس کے لیے. جس کے بعد زیان کے اندر کی ٹھڑک پنتی کے اسکلس جاگتے ہیں، اور وہ اسے پہچاننے لگتا ہے. یار یہ کون ہے، اس کو تم نے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن اس نے ماسک پہن رکھا تھا اس لیے زیان اسے پہچان نہیں پا رہا تھا. جس کے بعد کوئین میڈوسا کو روکتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم پوائزن سیٹ کی ماسٹر ہو. جس کے بعد وہ کہتی ہے تم کون ہو. جس کے بعد زیان کہتا ہے میں یان الائنس کا ٹھڑکی لیڈر جیان. پوائزن گرل کہتی ہے کہ تم سرنڈر کر دو، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی. یہ سن کر یان بھوٹان صدمے میں چل جاتا ہے، ابھی کیا بول رہی ہے، کہیں سے زیان پسند تو نہیں آ گیا، کہیں اس پہ کرش تو نہیں آ گیا، اس کو کیا بول رہی ہے، صدمے میں تو نہیں ہے. یان بھوٹان ابھی اپنے صدمے سے نکلتا ہے، اس سے پہلے زیان اس کے آفر کو لات مار کے ٹھکرا دیتا ہے. یہ سن کر پوائزن گرل کہتی ہے تم نے بغل میں کھڑی ہوئی چھوری کوئین میڈوسا کی وجہ سے یہ سب کچھ اچھل رہا ہے نا بہت زیادہ، رک جا میں سے ہرا دیتی ہوں، پھر تو خود اپنی اوقات میں آ کے میرے سامنے گھٹنے ٹیک دی. یہ سن کے کوئین میڈوسا غصہ آ جاتا ہے اور جھانسی کی رانی بن کے ان کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے، اور پھر لگے تیری یہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے چاروں کے بیچ میں. یان بوتان اور زیان کے بیچ میں جنگ ہو رہی تھی، وہ اس کے اوپر کافی ذرا اپنے ونگ بلیڈ سے اٹیک کر دیتا ہے، لیکن زیان ادھر ادھر بچ کے اسے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ونگ بلیڈ اٹیک کو روکنے کے لیے وہ اپنی ہیولی فلیم کا یوز کر دیتا ہے. زیان کے پاس ہیولی فلیم دیکھ کر یان بوٹان شوق میں چلا جاتا ہے. جس کے بعد وہ اپنی شوق سے نکل کے اس کے اوپر اپنی تلوار سے حملہ کر دیتا ہے. زیان 3000 تھنڈر ٹیکنیک کا استعمال کر کے فلیش کی رفتار سے بھاگ کے بچ جاتا ہے. زیان پھر بھاگنے لگتا ہے، اور پھر بھاگتے ایک جگہ پہ جا کے رک کر زیان کی دی ہوئی ٹیکنیک اوپن ماؤنٹنگ سیل کا استعمال کر دیتا ہے. جس کے بعد وہاں پہ ایک بہت ہی بڑا پام بن جاتا ہے، یعنی بدھا ٹیکنیک بن جاتا ہے. جس کے بعد وہ یان بوٹان کے اوپر حملہ کرتا ہے. یان بوٹان اپنی شیلڈ سے اٹیک روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اٹیک کہاں ہی رکنے والا تھا، وہ اسے جا کے سیدھا لگ جاتا ہے، اور یان بوٹان کو زیان ایک بہت ہی زیادہ جھٹکا دیتا ہے تو اس کی شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اس اٹیک سے کافی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے. جس کے بعد وہ سیدھا نیچے جا کے گرتا ہے. اپنے لیڈر کا سے گھائل ہوتا ہے گولڈ جیسس کی آرمی اپنے حلق میں آ جاتی ہے. ابے ہمارے ماسٹر کو کوئی کل کا ہوا لونڈا پھیر رہا ہے، اور وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے سب لوگ بھی یہ دیکھ کے حیران رہے اور پریشان رہ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ منہ والی ایلڈرس کے بھی منہ میں آ جاتا ہے حلق. گھائل ہو چکا یان بوٹان غصے میں جا کر اپنی ٹیکنیک کا یوز کر کے اپنے ہاتھوں کے پنجے بنا کر زیان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن زیان اب اس سے کام بیک فائٹ کرنے لگتا ہے، اپنے ہیوی لوڈ سورڈ سے روکنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کئی تک ویک پڑ رہا تھا. جس کے بعد وہ جہاں پہ کوئین میڈوسا بھی لڑی تھی اسے بھی اس کی فکر ہو رہی تھی، وہ اس کا نام پکارتی ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ہیوی لوڈ سورڈ کو اس کے ہاتھوں سے پھینک کر اس کو
نیچے گرا دیتا ہے، اس کے کافی زور کی ایک چھڑ کے لات مارتا ہے جس کی وجہ سے زیان نیچے گرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ 300 لائٹنگ موو کا استعمال کر کے وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگنے لگتا ہے۔ یان بوٹان اپنے ون بلیڈ ٹیکنیک کا استعمال کر کے اس کے پیچھے کافی زیادہ بلیڈ چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ بچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے بچ نہیں پاتا اور وہ کافی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اسے کافی زور سے پیٹنے لگتا ہے اور اس کو زور سے دھڑ کے گلات مارتا ہے جس سے جا کے چٹان میں لگتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے۔ تب یہ سیپر سے بچانے کے لیے آ رہے تھے اور گولڈ جیسا اسے مارنے کے لیے آ رہا تھا، اور پوائزن گرل اور یوکی میڈوسا بھی یہ دیکھ کے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، زور سے چلاتا ہے زیان، جس کے بعد پوائزن گرل کہتی ہے رک جاؤ یان بوٹان، لیکن وہ کہاں ہی رکنے والا تھا۔ اس کے بعد وہ جا کے لگے تیری زیان کو بجاتا ہے، لیکن اب اس کے بجانے کے بعد یان بوٹان کو لگتا ہے 440 وولٹ کا 4440 وولٹ کا جھٹکا۔ بھائی وہ یان کی اصلی باڈی نہیں تھی، وہ تو اس کا چلا ہوا تھا، وہ تو پیچھے چھپ کے اینگری برڈ لوٹس تیار کر رہا تھا، جس کے بعد آئی سیپر جو کافی سپیڈ سے اس کو بچانے آتے ہیں وہ اپنا ریورس گیئر لگا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے سے کیا تباہی مچنے والی ہے، لیکن کا امپیکٹ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیان اپنا فائنلی اینگری برڈ لوٹس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جیسے پوائزن گرل بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یان بوٹان اپنی شیٹ سے اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اٹیک کہیں سے رکنے والا تھا، وہ سیدھا جا کے اس کے اندر چھڑ جاتا ہے اور اس کو بلاسٹ ہو جاتا ہے، ادھر بہت ہی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس سے اتنی زیادہ انرجی ڈوکی پھیل جاتی ہے، جس سے پوائزن گرل بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں اس کے اوپر حملہ کرتے کہتی ہے تیرا دھیان کدھر ہے، تیری فائٹ مجھ سے ہے۔ اس کے بعد آئی سیپر زیان کے پاس آتے ہیں اور اسے سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد زیان ریکوری پلز کھا لیتا ہے، جس کے بعد آئی سیپر پوچھے ہیں کیا یہ لبڑ گیا، جس کے بعد کہتا ہے اس کی کرنٹ اسٹینڈ کے مطابق یہ ابھی کسی 2 زون کو تو نہیں مار سکتا ہے، لیکن یہ اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کو کھڑے ہونے میں ہفتے لگ جائیں گے، یعنی اب یان بوٹان کو ریکور ہونے کے لیے کئی سارا وقت لگنے والا ہے، کئی سارے مہینے لگنے والے ہیں، جس کے بعد یان بوٹان اپنی جان بچانے کے لیے اپنے لوگوں کے پاس واپس چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ پوائزن گرل اور کوئین میڈوسا فائٹ کر رہی تھی، اور انہیں دیکھنے کے بعد زیان آئی سیپر سے کہتا ہے واپس قلعے پہ جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے، جس کے بعد وہ خود کیا نام ہے کوئین میڈوسا کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے 20 کی رفتار سے نکل جاتا ہے، جس کے بعد زیان پوائزن گرل کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے دیکھ چھوری تیرے دونوں لیگ سیٹ ہار چکے ہیں اور تم دو اب تیرا لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ دونوں ہار چکے ہیں، اب تو بھی سرنڈر کر دے، لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیان اتنا بولتے ہی پوائزن گرل کے چہرے پہ جو ماسک تھا وہ ہوا کی وجہ سے یعنی فائٹ کی ہوا کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے، جس کے بعد اس کا چہرہ سب لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اس کے ہٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک پوائزن نکلا تھا جو کوئین میڈوسا کے ہاتھوں میں انجرڈ ہو جاتا ہے، جیسے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ اس کی ٹھڑکی یادداشت پہچان جاتی ہے تو ڈاکٹر ڈیٹر فیری ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہتی ہے نہیں تمہیں غلط ہے میں وہ نہیں ہوں، جس کے بعد کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچانوں گا، بھول جاؤ میری ٹھڑکیاں کہ ہر ایک لڑکی کو پہچانتی ہیں۔ زیان پھر فلموں کی طرح بھاگتے ہوئے اپنی سمرن کے پاس جانے لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سے اسے روک لیتی ہے کوئین میڈوسا، کہتی تھی سمرن میں ہوں، جس کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ جنگ کیوں شروع کی، جس کے بعد اسے کہتی ہے جسے تم ڈاکٹر لٹل فیری کہتے تھے وہ کئی سالوں پہلے مر چکی ہے میرے جیان، اب تمہارے سامنے پوائزن سیٹ کی ماسٹر کھڑی ہے، اور زیان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی پوائزن باڈی کی وجہ سے ہے کہ دونوں کی آنکھیں کافی زیادہ نم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بتاتی ہے میں ڈیزاسٹر میں پیدا ہوئی تھی، میری لائف کا مقصد ہی تباہی مچانا ہے، میں جہاں جاتی ہوں تباہی مچاتی ہوں، جس کے بعد زیان کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے، تمہاری پوائزن باڈی کا علاج بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن میں پوائزن باڈی کا کوئی بھی علاج، کوئی بھی اینٹیڈوٹ، کوئی بھی کیور نہیں ہے، میں جسے بھی چھوتی ہوں وہ میرے سامنے بڑی بے رحمی سے اپنی جان دے دیتا ہے، میں نے اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نہیں جانتے میں نے اتنے سالوں میں کیا کیا سہا ہے اور کیا کیا دیکھا ہے، مجھ سے بچھڑنے کے بعد میں ہر جگہ گئی اپنی پوائزن باڈی کا علاج ڈھونڈنے، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی بھی علاج نہیں ملا، میں سمجھ گئی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، میرا علاج نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، میں نے جس نے میرا علاج کرنے کی کوشش کی وہ میں یہاں کے سامنے ہی مارا گیا، جن کو میں پیار کرتی تھی، جن کی وجہ سے میں خوش رہتی تھی، وہ لوگ میری ہی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے مارے گئے، وہ اپنے ڈپریشن میں اتنا کھو جاتی ہے کہ اس کی ڈوکی ریلیز ہونے لگتی ہے، اس کا پوائزن کلاؤڈ بن جاتا ہے، جس کے بعد وہاں پہ بہت ہی بڑا جائنٹ کلاؤڈ فارم لے لیتا ہے اس کی ڈپریشن کی وجہ سے، اور کہتی ہے میں جہاں جاتی ہوں میں سے تباہی کا کارن ہی بنتی ہوں، اور اسی چکر میں اس کا بہت بڑا کلاؤڈ بن جاتا ہے پوائزن، لیکن یہاں سمجھاتا ہے کہ وہ تمہارا پاس تھا، اگر تم یہ سوچ رہی تو تمہاری باڈی اور بھی زیادہ ٹاکسیفائی ہوتی جائے گی، اس کا کوئی علاج نہیں کر پائے گا، اس لیے بند کرو سب کچھ، لیکن پھر اس کا وہ اور زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہے اور خود کو کوستی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کلاؤڈ اور بھی زیادہ بڑا ہوتا رہتا ہے، جس کے بعد سب لوگ اسے دیکھ کر شاکڈ ہو رہے تھے، اور کوئین میڈوسا
اسے کہتی ہے بھاگ بیٹا بھاگ، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اپنی ڈاکٹر لیٹر فیری کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، جس کے بعد وہ اس کے کلاؤڈ کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے ٹھڑک پنتی کی اسکلس دکھانے لگتا ہے۔ زیان اسے کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو مرضی کیوں نہ ہو جائے ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، جس کے بعد وہ زیان کو پیار سے دیکھتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتی، لیکن زیان زبردستی پوائزن گرل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کا پوائزن چلا جاتا ہے اور وہ پوائزن اس کے اندر جاتے دیکھ وہ ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ اب تم بھی اس پوائزن سے مارے جاؤ گے۔ دھیرے دھیرے کر کے زیان کی پوری باڈی کے اندر اس کا پوائزن پھیلنے لگتا ہے اور وہ زور زور سے رونے لگتی ہے، لیکن زیان سے کہتا ہے تم اتنا ڈیسپریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اتنا ڈیسپریٹ ہوتی رہو گی تو تم اس پوائزن باڈی کا علاج کبھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے بعد پوائزن گرل کے اس بڑے سے کلاؤڈ کو اپنی گلیز فلیم سے ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے، یعنی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے لگتا ہے، جس کے بعد وہ کلاؤڈ وہاں پہ اس کی گلیز انرجی کی وجہ سے مٹ جاتا ہے اور پوائزن گرل یہ دیکھ کے بکی یکی رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ اس نے کیسے کر دیا، اور گری اپنی چھوٹے بھائی پہ ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے ارے یار یہ آدمی نا ہر ایک لڑکی کو کافی اچھے طریقے سے سنبھال لیتا ہے، واقعی میں کافی اچھی اسکلز ہیں یہ بھی ہونی چاہیے۔ جس کے بعد کہتا ہے اب تم شانت ہو جاؤ کیونکہ اب شانتی سے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، جس کے بعد کہتی ہے نہیں تم نے صرف اس کے تھوڑا سا ڈیٹاکسیفائی کیا، تم اس کو پوری طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے۔ کہتی ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کا نسخہ آزما کے دیکھ لیا ہے، میں نے وہ ہر ایک چیز کی جس کی تم کلپنا کر سکتے ہو، اس کا علاج نہیں ہے۔ جس کے بعد زیان کہتے ہیں تم ٹینشن نہ لو، پوائزن باڈی برتھ سے ہے لیکن میں اسے کنٹرول کرنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن میڈوسا اچانک سے کھانسنے لگتی ہے اور اس کا مطلب ڈاکٹر لیٹر فیری کا زہر اسے چڑھنے لگا ہے، جس کے بعد زیان اسے جا کے سنبھالنے لگتا ہے اور وہاں پہ اس کے بعد ڈاکٹر پوائزن آ کے کہتی ہے کہ اسے میرا زہر چڑھا ہے، جس کے بعد میڈوسا کہتی ہے یہ صرف تھوڑا سا ہی زہر ہے اور پوائزن گرل کو مارنے کے بعد یہ اپنے آپ مٹی جائے گا، جس کے بعد تلوار لے کے جھانسی کی رانی کی طرح وار کرنے لگتی ہے، لیکن زیان پھر سے اپنی ٹھڑک پنتی کا یوز کرتے ہوئے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ جس کے بعد پوائزن گرل خود اپنے پاور کا یوز کرتے ہوئے اس کے اندر سے اپنا زہر نکال لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ زیان سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم میری باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہو، جس کے بعد کہتے ہیں تم بھروسہ رکھو میں تمہاری پوائزن باڈی کو کنٹرول کرنے کا راستہ ڈھونڈ لوں گا، جس کے بعد کہتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ میں تمہارے طریقے سے ٹھیک ہو جاؤں۔ جس کے بعد وہ اپنی پوری کی پوری فوج کو حکم دیتی ہے کہ چپ چاپ جیما پائے سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے نکلو، اور اس کے بعد وہ خود بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم، زیادہ ویڈیو سے لیٹ ہے لیکن کیسا لگا ایپیسوڈ پلیز کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو۔